دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بجے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی، مگر مجھے لگا کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ کیا کیا تم واقعی ہی آزاد ہو؟ میں نے کان بند کیے، مگر آواز اندر ہی اندر گونجتی رہی۔ اگلے دن میں نے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہ نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی واضح مقصد، بس ایک ضد، ایک ایک بے چینی، ایک آخری امید کہ شاید وہاں جا کر کچھ بدل جائے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں اماں کو ڈھونڈنے نہیں جا رہا، میں بس اپنے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ مگر سچ یہ تھا کہ میں اسی ساحل کی طرف لوٹ رہا تھا جہاں میں نے اپنی انسانیت چھوڑ دی تھی۔ بس میں نے کسی کو بتایا نہیں، جیسے چور اپنے جرم کی جگہ پر اکیلا لوٹتا ہے۔ کراچی پہنچ کر میں سیدھا ساحل کی طرف گیا۔ وہی شور، وہی ہجوم، وہی سمندر، مگر اب سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ ہر چہرے میں مجھے اپنی اماں نظر آتی تھی۔ کوئی عورت جو اکیلی بیٹھی ہو، کوئی جو بڑبڑاتی ہوئی چل رہی ہو، کوئی جو اپنے آنچل کو مضبوطی سے تھامے کھڑی ہو۔ میرا دل ہر بار رک سا جاتا۔ میں لوگوں سے پوچھتا رہا، کبھی بھیکاریوں سے، کبھی خانچہ فروشوں سے، کبھی پولیس والوں سے، کیا آپ نے ایک پاگل سی عورت کو دیکھا ہے؟ اور ہر بار مجھے ایک ہی جواب ملتا، نہیں۔ کچھ ہنستے، کچھ ترس کھاتے، اور کچھ مجھے پاگل سمجھ کر ٹال دیتے۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جب کوئی شخص پاگل کہلایا جائے تو اس کا وجود معاشرے کے لیے دھندلا ہو جاتا ہے۔ میں نے پاگل خانوں کے چکر لگائے، شیلٹر ہومز دیکھے، فٹ پاتھوں پر سوئے لوگوں کو غور سے دیکھا۔ ہر جگہ ایک امید ٹوٹتی اور دوسری جنم لیتی۔ کئی بار دل چاہا کہ سب چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر پھر ڈائری کا ایک لفظ یاد آتا، ماں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں کی دعا کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ جملہ میرے قدم روک لیتا، میں خود کو سزا دیتا رہا۔ شاید یہی میری نجات تھی۔ تیسرے دن ایک بوڑھے چائے والے نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں اس سے اماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کپ رکھتے ہوئے کہا، پاگل عورتیں بہت ہوتی ہیں بیٹا، مگر ایک تھی جو روز سمندر کے کنارے بیٹھ کر ایک ہی بات کہتی تھی، میرا بیٹا آئے گا، وہ مجھے لینے آئے گا۔ میرے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بوڑھے نے نظریں چرا لی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ مہینے پہلے ایک طوفان آیا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، مکمل طور پہ بے آواز۔ میں ساحل کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ سمندر آج بھی ویسے ہی شور کر رہا تھا جیسے اس دن کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ لمحہ دوبارہ جیا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اماں پیچھے رہ گئی ہیں، اور میں پلٹ کر نہیں دیکھ رہا۔ اس بار مگر منظر بدل گیا۔ اس بار میں رک گیا، پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سمندر تھا اور خاموشی۔ میں رونے لگا، بچوں کی طرح، بے آواز نہیں بلکہ سسکیاں لیتے ہوئے۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں آخر کار پاگل ہو چکا تھا، اسی طرح جیسے میں نے اماں کو سمجھا تھا۔
اسی رات ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ میں ایک پولیس اسٹیشن گیا، محض رسمی طور پر، محض اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ وہاں ایک پرانی فائل نکالی، ایک لاوارث عورت کی رپورٹ جسے طوفان کے بعد مردہ خانے منتقل کیا گیا تھا۔ شناخت نہیں ہو سکی تھی، مگر تفصیل میں ایک جملہ تھا۔ عورت بار بار ایک ہی نام لیتی رہی، بیٹا بیٹا۔ میں نے فائل بند کر دی۔ میں مزید نہیں پڑھ سکا۔ مجھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرا دل سب جان چکا تھا۔ میں اس رات سمندر کے کنارے بیٹھا رہا۔ میں نے اللہ سے بات کی، پہلی بار، سچ میں، نہ کسی شرط کے ساتھ، نہ کسی بہانے کے ساتھ۔ میں نے کہا، اگر یہ سزا ہے تو قبول ہے، مگر یہ بتا دے کہ اماں نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ جواب میں صرف موجوں کی آواز آئی، مگر شاید یہی جواب تھا۔ کچھ سوالوں کا جواب خاموشی ہی ہوتا ہے۔ میں واپس ملتان لوٹا تو گھر مجھے قبر لگنے لگا۔ دیواریں مجھے دیکھ کر تنگ ہو جاتی تھیں اور مجھے راتیں گھرتی تھیں۔ پیسہ، وہی پیسہ جو اماں نے میرے لیے جمع کیا تھا، اب میرے لیے زہر بن چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت تک نہ کی۔ ہر نوٹ پر مجھے اماں کی آنکھیں نظر آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی انجام ہے؟ کیا میں اسی احساس جرم کے ساتھ جیتا رہوں گا، یا کوئی راستہ ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی انجام جو اس کہانی کو کسی معنی تک پہنچا دے؟ اسی سوال کے ساتھ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یا تو میں خود کو مکمل طور پر کھو دیتا، اور یا پھر سچ کا سامنا کر کے اپنے جرم کا بوجھ اٹھا کر کسی انجام تک پہنچتا، کیونکہ اس جرم نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، میرے سکون کا قاتل بن گیا تھا، اور وہ انجام میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ میں اس خاموش سزا کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ احساس جرم انسان کو آہستہ آہستہ نہیں مارتا، وہ اسے روز جلاتا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر یاد کے ساتھ۔ میں نے خود سے کہا، اگر اماں واقعہ دنیا میں نہیں رہیں تو میں کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کے نام کو، ان کی نیت کو اور ان کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دو۔ میں نے پہلی بار اس بینک سرٹیفکیٹ کو دوبارہ ہاتھ میں لیا، مگر اب وہ کاغذ مجھے دولت کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا اعلان لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اماں نے اپنی قبر سے مجھے پکارا ہو، بیٹا، اگر میں نہ رہی تو میرا حق ادا کرنا۔ انسان بن کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ دیواریں میرے جرم کی گواہ تھیں۔ میں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا، سادہ، خاموش، بے نام۔ پھر میں نے وہ رقم استعمال کی، مگر اپنے لیے نہیں۔ میں نے کراچی اور ملتان کے درمیان ان جگہوں پر جہاں لاوارث عورتیں، پاگل سمجھی جانے والی مائیں اور بے آسرا بزرگ بھٹکتے تھے، ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم قائم کرنے کا ارادہ کیا۔
لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ میں جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب زبان سے نہیں، نیت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ کا نام رکھا ماں، ماں کی پکار۔ اس پکار کے پیچھے میری ماں کی آواز تھی، وہی آواز جو ساحل پر بھیڑ میں دب گئی تھی۔ میں روز وہاں جاتا، عورتوں کے پاؤں دباتا، ان کے لیے کھانا بنواتا، ان کے زخموں پر مرہم رکھواتا۔ کچھ کچھ عورتیں واقعی ہی ذہنی مریض تھیں، کچھ بس دنیا کی ستائی ہوئی تھی۔ میں میں ہر ایک میں اپنی ماں کو تلاش کرتا۔ کوئی مجھے کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا تو میرا دل کانپ جاتا، مگر میں نظریں جھکا لیتا۔ میں اس خطاب کے قابل نہیں تھا، یہ شاید اسی کے لیے خود کو قابل بنانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے، پھر سال۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اخباروں میں میرے کام کا ذکر ہوا، انٹرویوز ہوئے، مگر ہر تعریف میرے لیے بوجھ تھی۔ میں جانتا تھا اگر وہ ایک دن میں اماں کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نیکی اگر جرم کے بعد آئے تو وہ کفارہ بن جاتی ہے، فخر نہیں۔ اور میں فخر کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک رات جب شیلٹر ہوم میں سب سو چکے تھے، ایک نئی عورت لائی گئی۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، سفید بال، کمزور جسم، اور آنکھوں میں عجیب سی پہچان۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، اماں کچھ یاد ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا ساحل پر بہت شور تھا نا؟ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، میری سانس رک گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا مضبوطی سے، جیسے ڈوبتا ہوا تنکا پکڑتا ہے، اور کہا، میں جانتی تھی میرا بیٹا آئے گا۔ وہ اماں نہیں تھی، مگر اس لمحے مجھے یہ فرق محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں اس رات بہت رویا، شاید پہلی بار سچے دل سے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، مگر وہ ہمیں وہ دکھا دیتا ہے جو ہم بن سکتے ہیں۔ میری اماں شاید اس دنیا میں نہیں تھی، مگر ان کی دعا زندہ تھی، میرے اعمال میں، میرے فیصلوں میں، میرے ہر آنسو میں۔ میں نے اس عورت کو اماں کہہ کر پکارا، اس نے مجھے بیٹا کہہ کر۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد میں کراچی گیا، اسی ساحل پر، اسی جگہ جہاں میں نے ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس بار رش تھا، شور تھا، مگر میں اکیلا تھا۔ میں سمندر کے سامنے کھڑا ہوا اور پہلی بار اونچی آواز میں کہا، اماں میں نے گناہ کیا، میں کمزور تھا، خود غرض تھا، اندھا تھا، اگر آپ سن سکتی ہیں تو جان لے میں نے آپ کے نام کو مٹنے نہیں دیا۔ سمندر اس بار خاموش رہا، مگر ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، شاید یہ معافی تھی، شاید قبولیت۔ میں واپس لوٹا تو شیلٹر ہوم کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی تھی، اس پر لکھا تھا، یہ جگہ ان ماؤں کے لیے ہے جنہیں دنیا نے پاگل کہا، مگر جن کے دل میں محبت سب سے زیادہ ہوشیار تھے۔ اب میں جان گیا ہوں، پاگل وہ نہیں ہوتے جو دنیا کی سمجھ میں
نہ آئے۔ پاگل پاگل وہ ہوتے ہیں جو محبت کی قدر نہ کرے۔ میری ماں پاگل نہیں تھی، پاگل میں تھا۔ اور اگر آج میں کچھ بن پایا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے کہ ایک پاگل ماں نے آخری سانس تک اپنے بیٹے پر یقین رکھا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل میں دوبارہ شروع ہوتی ہے جو ماں کی آواز کو شور سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سبق یہی ہے کہ ماں بوجھ نہیں، امانت ہوتی ہے، اور امانت ضائع ہو جائے تو زندگی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔